علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اس کے ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی ضروریات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تمام ظاہری و باطنی شرائط پوری کی جائے۔ ظاہری شرائط یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے، اور باطنی شرائط میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حاکم اعلیٰ ہے اس کے سامنے حاضری کا احساس ہو۔ دوسری چیز اخلاص، شوق اور محبت ہے، یعنی نماز ریاکاری اور دکھاوے سے بالکل پاک ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسری چیز خشوع و خضوع، کیونکہ غفلت سے نماز قائم نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز نماز پر استقامت ہو، یعنی نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ ادا کیا جائے، ہر حال میں اس کے وقت پر ادا کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت پڑھو۔ باجماعت نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں، لیکن نماز کا فائدہ اور اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب معاشرے میں نماز کو اللہ کے حکم کے مطابق قائم کیا جائے گا۔ اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے حکم کے مطابق مال میں سے نکالا جائے اور اس کے حکم کے مطابق ہی خرچ کیا جائے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔